بہت قلبی انبساط اور مسرت کا سبب ہے، اور میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوشبخت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس علاقہ کے ان چنیدہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہونے کا، بیٹھنے کا موقع ملا ہے جنہیں میں صاحب فضل لوگ کہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ اس قرۂ ارض پر جب قادر مطلق کسی کو خیر کے کام میں اکٹھا کر دے تو اس شخص کو جسے یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ ان لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو خیر کا کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی صاحب فضل ہو نہیں سکتا۔ تو آپ سب خوشبخت ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان بٹھا دیا ہے، اور آپ ایک اہم سنت کی تکمیل میں یہاں موجود ہیں، کیونکہ میں جس پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں ان کی ایک بہت خوبصورت اور بہت روشن سنت ہے جس کا یہاں احیاء جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ کے رسول ہمیشہ خیر کا کام کرنے والوں کو بڑے زور سے تھپکی دیا کرتے تھے، انہیں شاباش دیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، ان کو حوصلہ دیا کرتے تھے۔ آپ ایک انتہائی اہم اور انتہائی بڑا نیک کام کرنے والے لوگوں کو یا حوصلہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ آپ سنت رسول کے مطابق میرے قلب کی آواز کو اپنے ساتھ ملائیے اور ایک دفعہ اس طرح ان بچوں کو اس کار خیر پہ خراج تحسین پیش کیجیے کہ ہماری تالیوں کی گونج کم از کم مدینہ تک ضرور سنائی دے۔ میں یہ کام اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے ٹوائنبی کی ایک مشہور کتاب The Study of History پڑھ رکھی ہے۔ 14 بڑے والیوم پر مبنی یہ کتاب ہے جس میں برطانیہ کا یہ اسکالر دنیا بھر کی تمام تہذیبوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور تمام تہذیبوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ دنیا میں ان گنت تہذیبیں ہیں جو ختم ہو گئیں، جو مٹ گئیں، صرف چند تہذیبیں زندہ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تہذیبیں کب تک اور کیسے زندہ رہتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے ساری تہذیبوں کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ کسی تہذیب میں، اس کی کامیابی میں، اس کی کامرانی میں جو اموہ کثیر ہوتا ہے، جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اس کا کوئی بڑا کردار نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میرا مطالعہ مجھے اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ تاریخ کے ارتقاء میں ہمیشہ ہر قوم میں ایک کریٹو مائنورٹی ہوتی ہے، ایک تخلیقی اقلیت، تھوڑے سے لوگوں کا گروہ موجود ہوتا ہے جو اپنے کردار سے اس تہذیب کو زندہ رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اس علاقے کی تہذیب میں ایجیو کے ان دوستوں کا بھی وہی کردار ہے جس کو ٹائنبی جو ہے وہاں سے دریافت کرتا ہے۔ میں ان تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھا منان بھائی کی گفتگو سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں جو اس جثے کے مطابق اس قرآن ارض پر پیدا ہوتے ہیں سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ انسان کا ایک نام سماجی حیوان بھی ہے، اور اگر میرے جیسے دو ٹانگوں پر چلنے والے جانور کی زندگی سے سماج کو الگ کر دیا جائے تو صرف حیوان رہ جاتا ہے۔ وہ شخص جو سماج میں زندہ رہتا ہے، سماج کے لیے زندہ رہتا ہے، وہی حیوان سے انسان قرار پاتا ہے اور وہی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے دوست جو سماج کی زندگی میں، سماج میں روشنی پھیلاتے ہیں، سماج میں کردار ادا کرتے ہیں، یہ دوست جن کی مثالیں ہمارے سامنے تھیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر انسانیت فخر کر سکتی ہے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ آج ان دوستوں کی محفل میں موجود ہوں۔ ان دوستوں نے کہا کہ بات کرنا ہوگی مختصر کہ رضاکاریت کا فائدہ۔ رضاکار اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے، نفع نقصان کے بغیر، اسے اس بات سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور میرے مطالعے میں اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خوبصورت ترین پہلو یہی تھا کہ آپ نوجوان ہونے کے ناطے مکہ کے علاقے میں جتنی سماجی تنظیمیں تھیں اس کے بہت متحرک ممبر تھے اور اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی ہمارے دین سے مطابقت رکھتا ہوا کام ہے، اور وہ دین جس میں یہ حکم ہو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، وہاں علم کا چراغ روشن کرنا، علم بانٹنا، کیا اس سے بڑی کوئی نیکی اور بڑا کوئی نیک کام ہو سکتا ہے؟ آپ دوست جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کے سامنے ان دوستوں نے اپنا کام اور اپنا ایجنڈا رکھا ہے، اور میں ابھی منان صاحب کی گفتگو کے سحر میں ہوں کہ ان کی گفتگو، مجھے نہیں پتا کہ ان کا انداز بیان کیسا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ان کی باتیں
دل سے نکل رہی تھی، اس لیے وہ دل والوں پر اثر رکھ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے ہی تفاخر کے ساتھ اپنی ساری داستان بیان کی اور ساتھ ایک آپ کو عرضداشت بھی کی کہ ان کے لیے آپ لوگوں کے لیے ڈونیشن باکس جو ہے وہ رکھا گیا، اس میں ڈونیشن جو ہے وہ ڈال گئی۔ چیریٹی جس یونانی لفظ چیرولس سے اخذ ہے، اس کے معنی ٹو لو ہوتے ہیں، محبت کرنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خیرات نہیں جسے عام معنوں میں آپ کہتے ہیں۔ آج اگر آپ دنیا میں دو بڑے طبقات کے ساتھ مکالمہ کریں اور کسی امیر سے امیر شخص کو پوچھیں یار تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کبھی اکیلے میں سوچتے ہو کہ تمہارے مسائل کیا ہیں؟ وہ جب تمام چیزوں کو غور سے دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے یار پیسہ بہت جمع ہو گیا، پیسہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کی زندگیوں کے بہت سارے مسائل میں پیسہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہی وائس ورسا بہت غریب، بہت پسماندہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کریں تو اسی پیسے کی کمی ان کی زندگی کا رونا ہے۔ ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ ہی ہے۔ دراصل پیسہ آج کے اس سرمایہ نظام میں دونوں طبقات کے مسائل کا حل بھی ہے۔ آپ نے اس قرآن عرض پر غور کیا ہوگا، اس کائنات کا ایک اصول ہے کہ کوئی اپنی قوت کو، کوئی اپنی طاقت کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھتا۔ اگر اس قرآن عرض پر چمکنے والا سورج یہ اعلان کر دے کہ اس کی قوت، اس کی روشنی، اس کی توانائی میری ہے اور صرف میری ہے، میں دوسروں کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، تو اس قرآن عرض کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سورج لاکھوں سال سے اپنی توانائی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، آپ کو بانٹ دیتا ہے، اس کو جتنی انرجی ملتی ہے وہ اس قرآن عرض پر بانٹ دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج تک اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی، آج تک اس کی توانائی میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے ارد گرد کائنات میں بے شمار درخت بکھرے پڑے ہیں، ہر درخت آپ کے لیے آکسیجن چھوڑتا ہے۔ اگر درخت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں آکسیجن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو ہمیں کاٹتے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہم ان کے لیے آکسیجن کیوں چھوڑیں، ان کو آکسیجن کیوں دیں؟ اور آپ کو علم ہے، اور جب آپ کو یہاں میں سے بیمار پڑے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آکسیجن کا ایک سلنڈر لینے جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس مفت میں ملنے والی آکسیجن کتنی قیمتی چیز ہے، جو ہمارے لیے یہ درخت روز ویسے ہی وافر مقدار میں پیدا کرتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کائنات کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات سے یہ سبق حاصل کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسی طاقت کا، ایسے پیسے کا، ایسی دولت کا، ایسی توانائی کا ذخیرہ جو استعمال میں نہیں آتا اور واپس کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے، وہی ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر درخت آکسیجن نہیں چھوڑے اور وہ آکسیجن اندر رکھے اب نائٹروجن گیس لینے کے بعد تو درخت ختم ہو جائے، درخت اسی وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک آکسیجن اس سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ سورج جب تک آپ کو چمک دیتا ہے تب تک ہی اس کی زندگی رہتی ہے۔ ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اس قدرت کے نظام میں، اس دنیا میں ہم جو طاقت، جو ذخیرہ چیزیں کرتے ہیں ان کو جمع کرنے کی بجائے اگر ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں، بانٹنا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے خیر کا سبب بنتی ہے، ہمارے لیے طاقت کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمارے پاس بعض اوقات جتنے وسائل ہوتے ہیں ان وسائل میں سے اگر ہم بہت سے لوگوں میں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بانٹ دیں تو اس سے کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ مجھے اور آپ کو چونکہ مٹیریلی سمجھ نہیں آ سکتا تھا، شاید دین نے اس کی وضاحت اور طرح سے کی۔ اور کیا وضاحت کی کہ یہ وہ بزنس ہے جو آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ اس طرح خرچ کریں تو یہ کاروبار آپ کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کاروبار جو ہے اس صدقے کو، اس خیرات کو، اس چیریٹی کو جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو قدرت آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بانٹیں۔ میرا شعبہ تعلیم سے تعلق ہے، میں پچھلے 27-28 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، میں پیرنٹنگ میں عموماً سکول میں جاتا ہوں، میں نے بہت سے والدین سے جب شکوہ سنا، انہوں نے کہا یار شیخ صاحب کوئی ٹپ تو بتائیے، کوئی بات تو بتائیے، ہمارا بچہ ہے، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہم نے شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں اس کو داخل کروایا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھتا نہیں، وہ ذہین نہیں ہے، اس کی توجہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے۔ بہت سے والدین کو، اور میں آپ کو یہ اپنے عملی تجربے کی بات پر 100% یقین کی بنیاد پر کہنے جا رہا ہوں،
میں نے بہت سے دوستوں کو کہا کہ یار کوئی بات نہیں، دیکھیں آپ نے بڑے وسائل اس پہ استعمال کیے، ایک کام کر کے تو دیکھیے، آپ راہ جاتے کسی اسی اسکول میں ایک غریب بچے کی اضافی فیس دینا شروع کر دیں، آپ دیکھیے کہ اس کی برکت آپ کے گھر میں کس طرح آتی ہے۔ یقین مانیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں شہر کے بڑے ایسے اچھے لوگوں کا آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جن کے ان مسائل کا حل اسی میں نکلا، اور انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ ایک عام سے کسی بچے کی فیس دینا شروع کی تو ان کے بچے نے پڑھنا شروع کیا، اس کے نتائج بہتر ہوئے، اس کے رزلٹ میں بہتری آئی۔ یہ وہ برکت ہے، وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے۔ فرق ہے نا سماج میں، میں اور آپ جب بچے کو صبح تیار کرتے ہیں، ماں ٹفن باکس دیتی ہے تو کہہ کے بھیجتی ہے بیٹا بڑی محنت سے بنایا ہے، کسی کو نہ کھلا آنا، خود کھا کے آنا۔ ایک عبدالستار عیدی کی ماں تھی جو روز بچے کو تیار کرتے ہوئے ایک آنے کی بجائے 2 آنے دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایک آنا تمہارے لیے ہے لیکن ایک آنا کسی دوست پہ، کسی ضرورت مند پہ خرچ کر کے آنا۔ جب سماج میں عبدالستار عیدی کی ماں ہو تو بچے عبدالستار عیدی کی طرح کے جنم لیتے ہیں، اور جب والدین ہماری طرح کے ہو جائیں جو سبق یہ دیکھے بھیجیں کہ بیٹا شیئر نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا مہنگا ترین ٹفن باکس ہوتا ہے اور آپ روز بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ ہے، پڑھتا ہے، کھاتا کچھ نہیں، ہر گھر میں ہر ماں کا رونا ہے میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں، یہ خوراک پوری نہیں لیتا، اس کا خون نہیں بن رہا۔ بھائی آپ نے اس بچے کو اس توانائی سے محروم کر رکھا ہے جو دعاؤں کے بدلے میں قدرت کے نظام کی طرف سے اسے آتی ہے، جس کے اندر اس توانائی بھر جاتی ہے۔ تو آج کے اس پلیٹ فارم پر PGO نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بہت سارے مسائل حل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو ادھر ادھر جو فیسیں دیتے ہیں انہیں کہیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے تو دیکھیے کتنا بڑا ریوارڈ آپ کو ملے گا، اور جتنی کامیابی سے آپ کریں گے۔ بہت سے دوست ہیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا اور اس کو آپ آزما کے دیکھیے گا، چونکہ میرا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ مجھے چلتے چلتے بات یاد آ گئی، آپ نے اشفاق احمد کا نام سن رکھا ہوگا۔ اشفاق احمد جو بہت بڑے کہانی کار تھے، افسانہ نویس تھے، دانشور بھی تھے، ان کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جسے وہ بابا جی نور والے کہتے ہیں۔ اشفاق نے لکھا کہ ایک دفعہ ہم لوگ جہلم سے، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، لاہور جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ گجرانوالہ کے قریب ہماری گاڑی بس اسٹاپ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جب ہم بس اسٹاپ کے پاس کھڑے ہوا تو شام کا وقت تھا، ہم نے دیکھا کہ کنارے پہ 2-3 فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فقیر اپنی دہاڑی گن رہے ہیں، ٹوٹل کر رہے ہیں، شام کو حساب کتاب کر رہے ہیں کہ کتنے پیسے ہو گئے، کتنے جمع ہو گئے۔ اشفاق کہتے ہیں کہ بابا جی نے اس میں سے ایک فقیر کو اشارہ کیا اور بلایا، پوچھا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا بزرگوں 18 روپے ہو گئے۔ اس زمانے میں 18 روپے اچھی بلی اماؤنٹ تھی۔ اس نے کہا یار میں تمہیں فقیر سے بادشاہ نہ بنا کر نسخہ دوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یار ہاں بڑی اچھی بات ہے، مجھے بادشاہ بننے کا موقع ملے اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں سچی بتاؤ، میں تجھے بادشاہ نہ بنا دوں، آج نسخہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم اب فقیر نہ رہو گے، بادشاہ ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا جاؤ وہ سامنے جو دکان ہے نا 18 روپے کی، وہاں سے جلیبیاں لے آؤ۔ وہ جلیبیاں نکل رہی تھی گرما گرم، وہ گیا بھاگا، بادشاہ بننا ہے اور بہت بڑی آفر ہے۔ وہ 18 روپے کی جلیبیاں لے کے آیا، کہا یہاں جتنے فقیر ہیں ان میں بانٹ دو، ان کو کھلا دو۔ تو اس نے وہاں کھلا دی اور کہا کہ دیکھنا تمہاری زندگی میں برکت سے اس کا کتنا اجر ملے گا کہ کھلانے والے کا نام ہی بادشاہ ہوتا ہے، مانگنے والے کا نام بادشاہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فقیر کا فقیر ہے۔ جو کھلا سکتا ہے، جو دوسروں کو دے سکتا ہے، کوئی بادشاہ ہے نا، من کا بادشاہ ہے، یہ دل کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی محفل میں بہت سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو شک ہو وہ یقین کر لے کہ اللہ جس کے اس صدقے اور خیرات کو قبول نہیں کرتا اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کرے، وہ اس کی جیب میں محفوظ رہے گا۔ اب یقین مانے جس کے پیسے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جس کا پیسہ اللہ اپنی مخلوق پہ خرچ نہیں کروانا چاہتا، بچے مجھے کہہ لینے دیجئے، جس پر اللہ راضی نہیں ہوتا اس کو اللہ کی رضا کے مطابق بانٹنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے دوستو اللہ آپ کو یہ توفیق دے دے، آپ کے دل میں کہیں یہ چراغ جلا دے کہ یہاں مل بیٹھ کے اپنی استطاعت سے دے دینا جو ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر دے دینا احسان کہلاتا ہے نا۔ میری ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، اس کے باوجود میں اس کی راہ میں دے دوں، کس کو دینا ہے؟
جس نے کہا ہے کہ تمہارے یہ سرمایہ دارانہ نظام کے سارے بینک جن میں تم یہ پیسے رکھتے ہو یہ کسی بھی وقت جو ہے بینک کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو یقین ہے، جو مانتا ہے کہ قادر مطلق اللہ لا زوال ہے، اس کو تو اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے نا، تو اس کو تو جیب میں اللہ کی راہ میں دینے میں دقت۔ آپ یہ ایچیوں کو نہیں دے رہے، یاد رکھیے گا ایک ذریعہ ہے ایچیوں، صرف آپ ان بچوں کو بھی نہیں دے رہے اور نہ ہی آپ خیرات کر رہے ہیں، آپ دراصل اپنی بادشاہی قائم کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو امیر کر دے گا، اللہ آپ کو بڑا بنا دے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی شک ہو تو آپ اپنے حصے کا ڈونیشن باکس میں دیجئے گا اور پھر کسی سے نہ پوچھئے گا، صرف گریبان میں جھانک کے پوچھئے گا، کبھی دوبارہ دل دینے کا کرے تو یقین مان لیجئے گا کہ آپ کا پہلا دیا ہوا قبول ہو گیا۔ جس کو کبھی دوبارہ دینے کی توفیق نہ ہو، کہتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں چلتا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں یار اگر دوبارہ سجدہ کرنے کی توفیق ہو جائے تو پہلا قبول ہی ہوا ہوتا ہے، پہلا قبول نہ ہو تو دوسرے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی راہ میں اگر آپ کو دینے کی توفیق ہو جائے تو یقین مانیے کہ میرا اللہ آپ پر فضل کر رہا ہے، وہ آپ کا دل پھیر رہا ہے، وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے گا، اس نیت سے بھی نہ دیجیے گا کہ ان بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں، آپ سے پیسے سورنا ہے، آپ نے تو اپنا سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ میں حیران ہوں، میری ابھی راستے میں دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہمارے تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے سالانہ کا بجٹ جو ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور جو اللہ پچھلے 7 سال سے ان کا بجٹ پورا کر رہا ہے وہ میرے اور آپ کے حصے کے بغیر بھی ان کا بجٹ پورا کرے گا۔ میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ مجھے اور آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا حصہ ڈال کے اپنی کمائی لیں۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم، اور میں اس بات پہ بھی خوش ہوں، مجھے یقین ہے کہ شہری زندگی زیادہ مادی زندگی ہوتی ہے، اور یہ مان شاید میرے دیہاتی بھائی زیادہ رکھیں گے، میرے دیہاتی بھائیوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کا دل بھی زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، جتنی اس نظیم کو معاونت شاید دیہاتی علاقوں سے ملے گی شاید شہروں سے نہ ملے، کیونکہ ہمارا علاقہ ہی کھلا نہیں ہوتا، ہمارے سین ہی کھلے نہیں ہوتے، ہمارا مزاج اور من بھی اور ظرف بھی کھلا ڈلا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے اس فضل کو سمیٹنے کے لیے ان دوستوں کے کار خیر میں حصہ لے لیے۔ یقین مانیے کہ وہ نبی جو علم کا شہر ہے، اس نبی کے ماننے والے اگر علم کا چراغ روشن کرنے لگے تو اس قرۂ ارض پر ہمارے دین کی ساری روشنی ہو سکتی ہے۔ جہالت اور دین دو متضاد چیزیں ہیں، یہ آپس میں، ایک جاہل آدمی دینی آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ دین جس نور کا نام ہے، جس بصیرت کا نام ہے، جس حکمت افروزی کا نام ہے، وہ علم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے تو قرآن نے آپ کے لیے دعویٰ رکھ دیا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ چراغ جلانا ہی کمال نہیں ہے، علم کا چراغ جلانا، اور پھر ایسے گھروں میں جلانا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں بہت اندھیرا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان بچوں کا انتخاب کرنا جنہیں ہم گند اٹھانے والا، کوڑا اٹھانے والا بندہ کہتے ہیں۔ ہماری تو بیماری یہ ہے کہ ہم صفائی کرنے والے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ صفائی کرنے والا تو اعلیٰ آدمی ہوتا ہے، وہ اچھا آدمی ہوتا ہے، گند ڈالنے والا برا آدمی ہوتا ہے۔ ہم بدقسمت ہیں، ہم گند ڈالنے والے کو برا نہیں کہتے، صفائی کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے بری خیال ہونے کی ایک اہم دلیل ہے۔ تو ان لوگوں نے ان بچوں کا انتخاب کیا ہے جن بچوں کے گھروں میں اگر روشنی پھیل گئی تو میں نہیں، آپ نہیں، میرا اور آپ کا پاکستان روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اور میں جس مادر وطن سے محبت کرتے ہیں، جس مادر وطن سے، جس ملک سے محبت کرتے ہیں، تقاضا ہے کہ اس کی گلی کوچوں میں روشنی پھیلا دیں۔ تو یقین مانیے آپ کو موقع ملا ہے، چراغ جل رہا ہے، آپ نے صرف اس پہ اپنے حصے کا تیل ڈالنا ہے، وہ تیل ڈالتے جائیے، اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے گا۔ میں اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہاں ان کے سامنے بٹھا دیا ہے اور انہوں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ان دوستوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے صدقے میں ہمیں اس کار خیر میں اپنا حصہ جو ہے بڑھ چڑھ کر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی بات آپ کے دل پر کسی پر گراں گزری ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک بار پھر دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جیبیں اللہ کی رات میں کھلے گی تو اللہ اس فطرت کے سارے جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ آپ پر کھول دے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔